السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر اشرف جلالی حفظہ اللہ تعالی نے کی زبان سے یہ جملے نکلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، اور اس حوالہ سے بڑی ہی گفتگو ہو رہی ہے۔ ناظرین دیکھیں، انجانے میں ان کو نہ پتا ہو، شاید یہ جملے ان سے نکل گئے، لیکن یہ بات کہنے کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالی سے ذرا سے ان کو بھی پتہ نہیں چلا، انجانے میں انہوں نے الفاظ بولے، تو حالانکہ ان کی بھی سوچ ایسی نہیں تھی، انہوں نے معذرت بھی کی، لیکن یہی لوگ تھے، ان کے بارے میں کیا کیا فتوے دیے، خیر میں بولنا نہیں چاہتا، تو لیکن انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاؤن، تو ناظرین بات یہ ہے کہ جب اپنی باری آتی ہے پھر ہم ان کے اوپر کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ انجانے میں ہو گئی، لیکن جب اگلے سے ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر فتوے لگاتے ہیں۔ لیکن یہ ویسے ناظرین میں سرسری طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم دوسرے فتوے لگاتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ ڈاکٹر اشرف جلالی سے بھی جو الفاظ بولے گئے ہیں انجانے میں ہو گئے، چلو وہ اس سے معذرت کر لے۔ خیر ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو وہی ویڈیو دکھاتا ہوں، اسی کی زبانی آخر اس نے کون سے الفاظ بولے ہیں، اور پھر کوکب نورانی نے بھی جو اس کے بارے میں جواب دیا ہے وہ بھی ہم سنتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں ہم۔ تم دلیل نہ بناؤ، یہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے۔ فلانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھی، جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ یہ جو بحث چلی ہوئی ہے اس وقت، جناب مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے جو ایک جملہ بول دیا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں، سب سے پہلا شخص ہوں جو ان کو مشورہ بھیجا کہ آپ نے جو جملہ کہا ہے، جو آپ سے نکل گیا ہے، اس کو واپس لے لیں۔ ان کے منہ سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں یہ لفظ نکلا تھا کہ جب وہ حضرت ابو بکر کے پاس وراثت مانگنے گئیں تو وہ خطا پر تھیں، معاذ اللہ، سب کہیں خطا پر تھیں۔ یہ لفظ ان کے منہ سے ایک بار نہیں زیادہ بار نکلا۔ ان کو یہ مشورہ بھیجا کہ برائے مہربانی بحث میں نہیں پڑھنا، کیا گنجائش ہے کیا نہیں ہے، آپ یہ کہے ہوئے لفظ واپس لے لیں اور کہیں کہ میرے منہ سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں۔ وہ اس پر نہیں مانے۔ انہوں نے جو دوسری وضاحت دی اس میں اور زیادہ مشکل کر دی۔ پھر ان سے کہا گیا میں نے اس درمیان جو لوگ ان کے قریب تھے ان سے رابطے کیے، علماء سے رابطے کیے، 3 دن مسلسل میں سویا نہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوا یہ جملہ، مجھے چین نہیں پڑتا تھا، لیٹتا تھا اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، ہم ایک نیا دروازہ کھل رہا ہے فتنے کا، غیر بہت فائدہ اٹھائیں گے، اللہ کرے یہ واپس لے لیں، اللہ کریں یہ ان کے بارے میں یہ شبہ نہیں تھا کہ وہ سیدہ کی گستاخی کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں تھا، لیکن ان کے منہ سے نکل گیا۔ میں نے ان سے کہا واپس لے لیں، اور بہت سے علماء نے کہا، ان سے رابطے کیے، ان کے پاس بندے بھیجے، مگر جس طرح واپس لینا چاہیے تھا انہوں نے ابھی تک لیا نہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین پہ نمبر پہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ بیٹی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا،
جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پریشان کیا گویا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ ناظرین، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اگر کی ہے سب سے زیادہ تو اپنی بیٹی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کی ہے۔ باقی بیٹیوں کے ساتھ بھی محبت تھی، جیسا کہ بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں الفاظ ملتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ان کے لیے، اللہ میں اپنی بیٹی سے راضی ہوں، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ خیر ناظرین، جو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ بات معاذ اللہ جو اشرف جلالی نے کہی ہے، ایسی تو الفاظ کہنا میرے خیال کے مطابق بنتے ہی نہیں ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں تو ناظرین، لیکن اس چیز سے ڈر لگتا ہے۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ بیٹی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کی ہے، یہاں تک محبت کی ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی شادی کے بعد، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے۔ شاید ناظرین یہاں پہ یہ بھی جملہ کہہ دوں، شاید ہم لوگ اپنی بیٹیوں کا ایسے استقبال نہیں کرتے ہوں گے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا استقبال کیا۔ ناظرین، بلکہ یہ بھی بات کہتے چلوں کہ ہمیں بھی ایسے ہی استقبال کرنا چاہیے جیسے ہمارے محبوب علیہ السلام نے کیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن جو نازل ہوا ہے، اللہ پاک قرآن پاک کی آیت کے اندر فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ناظرین، خیر جو میں بات کرتا جا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کام کیا کرتے؟ اپنی بیٹی کی طرف چل پڑتے، یعنی دروازے میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے اپنی بیٹی کے پاس یعنی چل پڑتے۔ تو جب بیٹی کے پاس جاتے تو دوسرا کام کیا کرتے؟ فَخُذْ بِيَدِهَا، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ اور تیسرا کام کیا کرتے؟ فرمایا فَخُذْ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا، بلکہ بوسہ دیتے ہاتھ پہ۔ تو نمبر 4، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی بیٹی کو اس جگہ پہ بٹھا دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ساتھ یعنی ایسا استقبال کیا، ایسی محبت کی ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں، کیونکہ میں اس بات کی طرف نہیں جانا چاہتا، تو میں ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ دل سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں اگر زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ، اور یہ بھی دعا کرتے چلے جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔